اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا والله مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم
خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين برائے تعزیر ظہوری امام زمان علیہ السلام نعرہ صلوات چار سے دیکھیں کہ کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں ارے نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے اور رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے ایک صلوات بھیجیں صلی محمد علیہ محمد چار میں سے اور دیکھیں آئیے پھر کہ اس لیے گھر میں سجایا ہے علم غازی کا اس لیے گھر میں سجایا ہے علم غازی کا وہ گھر میں جنت کی میرے آب و ہوا ہو جائے گھر میں جنت کی میرے آب و ہوا ہو جائے اور خود چلی آئیں گی زہرا میرے ٹوٹے گھر میں او گھر میں شبیر کی مجلس جو بپا ہو جائے دیگر نعرے صلوات اللہم صل علی محمد آخری میں شہنشاہ بلڈنگ میں بھی تنہی مظالمہ ہوا تھا تو وہاں کی طرح میں جتنے شعر کہتے وہ پیش کر رہا ہوں ایک صلوات اور بھیج دیں آپ حضرات
مطلب پیش خدمت ہے کہ جس شخص نے بھی روضۂ سرور نہیں دیکھا، جس شخص نے بھی روضۂ سرور نہیں دیکھا، جس شخص نے بھی روضۂ سرور نہیں دیکھا، ارے اس نے کبھی فردوس کا منظر نہیں دیکھا، اس نے کبھی فردوس کا منظر نہیں دیکھا، کہ ایک پل میں جنا گیا دوزخ سے نکل کر، ایک پل میں جنا گیا دوزخ سے نکل کر، او حر جیسا تو دنیا میں مقدر نہیں دیکھا، حر جیسا تو دنیا میں مقدر نہیں دیکھا۔ ساجد بھائی شعر سماعت فرمائیں گے؟ شہزادی رزگر کو سب لوگ قرآن سمجھ لیتے، اسی ذہن میں شعر کا ہے کہ قرآن سمجھتے رہے بے شیری کو آدھا، قرآن سمجھتے رہے بے شیری کو آدھا، قرآن سمجھتے رہے بے شیر کو آدھا، او بے شیر کا جب تک رخ انور نہیں دیکھا، بے شیر کا جب تک رخ انور نہیں دیکھا، کہ حیدر کے گھرانے کا ہے جبریل سا نوکر، حیدر کے گھرانے کا ہے جبریل سا نوکر، حیدر کے گھرانے کا ہے جبریل سا نوکر، ارے شاہوں نے بھی ایسا کبھی نوکر نہیں دیکھا، شاہوں نے بھی ایسا کبھی نوکر نہیں دیکھا، کہ اب تر ہی رہیں گے یہ سدا دشمن احمد، اب تر ہی رہیں گے یہ سدا دشمن احمد، اب تر ہی رہیں گے یہ سدا دشمن احمد، ارے قرآن میں کیا سورہ کوثر نہیں دیکھا، اب تر ہی رہیں گے یہ سدا دشمن احمد، قرآن میں کیا سورہ کوثر نہیں دیکھا، کہ عباس کے رہے وار کی مشہور وفا ہے، عباس کے رہے وار کی مشہور وفا ہے، عباس کے رہے وار کی مشہور وفا ہے، ارے پانی کی طرف اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، پانی کی
طرف اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا. آخری شعر بس پیش کر رہا ہوں کہ عباس کی ہیبت سے لگیں بھاگنے فوجیں. عباس کی ہیبت سے لگیں بھاگنے فوجیں. عباس کی ہیبت سے لگیں بھاگنے فوجیں. ارے پہنچے ہیں جو دریا پا تو لشکر نہیں دیکھا. عباس کی ہیبت سے لگیں بھاگنے فوجیں. پہنچے ہیں جو دریا پا تو لشکر نہیں دیکھا. مقطع کا بھی شعر سماعت فرما رہے کہ خوشنود ہیں پھولوں سے حسین اصغر بے شیر. خوشنود ہیں پھولوں سے حسین اصغر بے شیر. خوشنود ہیں پھولوں سے حسین اصغر بے شیر. ارے دنیا نے کبھی ایسا گلے تر نہیں دیکھا. دنیا نے کبھی ایسا گلے تر نہیں. نعرہ صلوات. ایک دیگر نعرہ صلوات. قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں. قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں. آہو بکا کی آوازوں سے دونوں جہاں تھر رائے ہیں. قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں. خود کو گرایا ناقے سے اور زینب نے یہ نوحہ پڑھا. خود کو گرایا ناقے سے اور زینب نے یہ نوحہ پڑھا. اے میرے بھائی پوچھ تو ہے زخمی کتنے درے کھائے ہیں.
ہاتھ پسے گردن سے بندھے تھے، گود کے پالے چھوٹ گئے، ہاتھ پسے گردن سے بندھے تھے، گود کے پالے چھوٹ گئے، موت نے بڑھ کر گرتے بچے راہوں میں بہلائے ہیں، پاؤں کے چھالے پھوٹ گئے اور چلتے رہے وہ کانٹوں پر، پاؤں کے چھالے پھوٹ گئے اور چلتے رہے وہ کانٹوں پر، لمحہ لمحہ عابد مضطر ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، عصر سے پہلے ایک ایک میت تم لائے اور عصر کے بعد، عصر سے پہلے ایک ایک میت تم لائے اور عصر کے بعد، بھیا تمہاری زینب نے بھی بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، خون جمع تھا رخساروں پر، کان تھے بچی کے زخمی، خون جمع تھا رخساروں پر، کان تھے بچی کے زخمی، شمر لئی نے اتنے تماچے تشنہ دہن کو لگائے ہیں، حیدر ایسا منظر تھا، پاس کی تربت کانپ اٹھی، حیدر ایسا منظر تھا، پاس کی تربت کانپ اٹھی، بازو پر رسی کے نشان جب زینب نے دکھلائے ہیں، قید سے چھٹ کر
شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت مار کر مرحوم مرزا باقر حسین ابن مرزا غضنفر حسین مرحوم کی روح کو ساتھ. فاتحہ. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہری الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد اعلیٰ سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیری وشبر قاسم طوبہ واستقر الشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سيدة النساء الإنسية الحوراء أم الأئمة النقباء النجبة بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزهراء الصديقة بالأقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الرازية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء ولعنة الله على أعدائهم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادے علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سے انجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی الیاسین. صلوات پڑھیں محمد. معزز سامعین کرام، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم صاف لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے آل یاسین آپ پر سلام ہو. اللہ نے اس آیت کے ذریعے آل یاسین کو سلام کیا. اب یہی سورہ ہے اور اسی کی 3 آیتیں اور ہیں کہ جس میں اللہ نے سلام کیا. ارشاد ہوا سلام علی نوح، اے نوح آپ پر سلام. سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون آپ پہ سلام. سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پہ سلام. اللہ نے ابراہیم کو بھی سلام کیا، اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو بھی سلام کیا، اللہ نے جناب نوح کو بھی سلام کیا. مگر ان 3 آیتوں کو دیکھیے اور پھر چوتھی آیت کو دیکھیے جس کو میں نے عنوان قرار دیا.
ارشاد ہو رہا ہے کہ اے نوح آپ پر سلام، اے ابراہیم آپ پر سلام، اے موسیٰ اور ہارون آپ پہ سلام۔ یہ سلام کرنے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آل یاسین آپ پہ سلام۔ اگر ان پہ غور کیجئے تو بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ نے جب نوح کو سلام کیا تو صرف نوح کو سلام کیا، ذریت نوح کو سلام نہیں کیا۔ اللہ نے جب ابراہیم کو سلام کیا تو صرف ابراہیم کو سلام کیا، فرزندان ابراہیم کو سلام نہیں کیا۔ اللہ نے جب موسیٰ اور ہارون کو سلام کیا تو صرف موسیٰ اور ہارون کو سلام کیا، اولاد موسیٰ اور ہارون کو سلام نہیں کیا۔ لیکن جب یاسین کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا ہے یاسین آپ پہ سلام، کہا آل یاسین آپ پہ سلام۔ اور کیجیے گا، کہا آل یاسین آپ پہ سلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہاں اولاد کو بھی سلام کیا۔ اب آل یاسین کون ہے یہ کون بتائے؟ آل یاسین کون ہے یہ کون سمجھائے؟ اگر ہم بتائیں گے آل یاسین تو لوگ کہہ دیں گے محبت ہے، اگر آپ بتائیں گے تو لوگ کہیں گے عقیدت ہے، لیکن اگر ابن حجر مکی سوائق محرکہ میں لکھ دیں تو سب کہیں گے حقیقت ہے۔ انہوں نے لکھا کہ آل یاسین سے مراد کچھ اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ جن کو نبی کی زبان میں اہل بیت کہتے ہیں انہی کو قرآن کی زبان میں آل یاسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل۔ اور کیجیے گا، بس چند باتیں عرض کرنا ہے، بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد بھی مجھے مجلس پڑھنا ہے، لہٰذا جلدی جلدی بس چند باتیں عرض کرنا ہے کہ آل یاسین سے مراد کوئی اور نہیں ہے، اہل بیت رسول ہیں۔ اس کا مطلب اللہ نے جہاں ابراہیم کو سلام کیا، جہاں موسیٰ کو سلام کیا، جہاں ہارون کو سلام کیا، جہاں نوح کو سلام کیا، وہیں اللہ نے اہل بیت پیغمبر کو بھی سلام کیا ہے، اہل بیت رسول کو سلام کیا۔ اس آیت میں اللہ نے سلام کروایا نہیں ہے، خود سلام کیا ہے۔ غور کیجیے گا، اس آیت میں اللہ نے سلام کروایا نہیں ہے، خود سلام کیا ہے، یعنی یہ قول خدا کی بات نہیں ہو رہی، یہ فعل ہے۔ غور نہیں فرما رہے آپ، اللہ نے خود سلام کیا ہے۔ اب اللہ کا چاہے قول ہو چاہے فعل ہو، ہم علی والوں کو دونوں باتوں پر عمل کرنا ہے، دونوں کو ماننا لازم ہے، دونوں کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ اللہ کا قول ہے اسے بھی تسلیم کرنا ہوگا اور اس پر بھی عمل کرنا ہوگا، اللہ کا فعل ہے اسے بھی ماننا ہوگا، اور ہم علی والوں کے علاوہ اللہ کی ان دونوں باتوں کوئی عمل ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا چاہے حکم ہو چاہے فعل ہو، چاہے حکم ہو چاہے فعل ہو، دونوں باتوں پر ہم علی والوں کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ حکم خدا ہے نماز، حکم خدا ہے روزہ، حکم خدا ہے حج۔ بھائی غور کیجیے گا، یہ ہے اللہ کے حکم، نماز پڑھو یہ حکم خدا ہے۔ نماز بندوں کے لیے ہے، اللہ نہیں پڑھتا۔ روزہ بندوں کے لیے ہے، اللہ نہیں رکھتا۔ حج بندوں کے لیے ہے، اللہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ نماز پڑھنے لگے تو ایسے اللہ کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں۔ غور کیجیے گا کہ جو کسی اور کی عبادت کر رہا ہو، ایک صلوات تو بڑے محمد عالم، وہ معبود ہے، وہ کس کی عبادت کرے گا؟ غور کر رہے ہیں آپ، اللہ نماز نہیں پڑھتا، نماز بندوں کے لیے ہے، روزہ اللہ نہیں رکھتا، روزہ بندوں کے لیے ہے، مگر سلام اہل بیت کو صرف بندوں کے لیے نہیں ہے، اہل بیت کو سلام اللہ بھی کر رہا ہے۔ غور کیجیے گا، اہل بیت کو سلام اللہ، علیہ یاسین، اہل بیت کو سلام خود اللہ بھی کر رہا ہے۔ تو اب دو باتیں ہو گئی، ایک حکم خدا ایک فعل خدا، دونوں کو ماننا ضروری ہے، اور ہم علی والوں کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی دونوں باتوں پر عمل نہیں کرتا۔ ارے نہ یقین ہو تو کسی مسجد میں جا کے دیکھ لیجئے گا، حکم خدا ہے نماز، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اور فعل خدا ہے اہل بیت کو سلام، ہم بعد نماز السلام علیکہ یا ابا عبداللہ بھی کہتے ہیں۔ صلوات تو بڑے محمد وال، دونوں باتوں پر عمل ہو، سلام بھی نماز بھی، حکم خدا پر بھی عمل، فعل خدا پر بھی عمل۔ جو اللہ نے حکم دیا وہ بھی کر رہے ہیں، جو اللہ نے خود کیا وہ بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے سلام ہم اور آپ بھی آپس میں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم۔ مطلب کیا ہے؟ زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ غور کیجیے گا، زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ ادھر سے جواب ملا علیکہ السلام، کیا مطلب ہوا؟ آپ بھی زندہ رہیں، آپ بھی سلامت رہیں۔ ادھر سے میں نے کہا آپ زندہ رہیں،
پلٹ کے آپ نے کہا آپ بھی زندہ رہیں، مگر جس نے پہلے زندگی کی دعا دی وہ تھی مستحب، مگر بعد والے پر واجب ہے کہ زندگی کی دعا دے. بغیر نہیں فرما رہے آپ، سلام کا جواب ہے واجب، زندگی کی دعا بعد والے پر واجب ہے کہ وہ زندگی کی دعا دے. ہم نے کہا سلام آپ کو ہم نے کیا، زندگی کی دعا ہم نے دی، پلٹ کے آپ نے جواب دیا، زندگی کی دعا آپ نے مجھے دی. تو چاہے سلام ہو چاہے جواب سلام، دونوں کا مطلب ہے، دونوں کی میننگ ہے، دونوں کا مطلب ہے زندہ رہیے، سلامت رہیے. غور کیجئے گا، چاہے سلام ہو چاہے جواب سلام، دونوں کا مطلب زندگی کی دعا، زندہ رہیے، سلامت رہیے. اب ہم ہر نماز کے بعد آقا حسین کو کرتے ہیں سلام. غور کیجئے گا، ہر نماز کے بعد آقا حسین کو کرتے ہیں سلام. تو یہ جو ہم سلام کرتے ہیں یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے، یہ ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، ہم جو آقا حسین کو سلام کر رہے ہیں یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے، ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. لیکن ادھر سے جو جواب آ رہا ہے وہ ہمارے لیے زندگی کی دعا ہے، ہمارے لیے زندگی کی دعا ہے. ارے پوری دنیا اسی فکر میں تو ڈوبی ہوئی ہے کہ یہ شیعہ قوم ہے بڑی مختصر، لیکن یہ مرتی کیوں نہیں ہے؟ دیواروں میں چنوایا گیا پھر بھی زندہ ہے، خون کے گارے بنے پھر بھی زندہ ہے، نیزے چبھوئے گئے پھر بھی زندہ ہے، تلواریں ماری گئی پھر بھی زندہ ہے، تیر و تبر کا نشانہ بنے پھر بھی زندہ ہے. یہ شیعہ قوم زندہ کیوں ہے؟ تو بھائی اگر ہماری زندگی کا راز دیکھنا ہے تو آؤ دیکھ لو. ہم خالی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم حسین کو سلام بھی کرتے ہیں. تو اگر سلام کرتے ہیں تو ادھر سے جواب آتا ہے زندہ رہو، سلامت رہو. اللہ اکبر. ارے جسے جینے کی دعائیں حسین دے اسے کون مارے گا؟ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. اسے زندگی کی دعائیں جسے زندگی کی دعائیں خود حسین دے کون ختم کرے گا اسے کون مارے گا؟ حسین کہہ رہے ہیں زندہ رہو. ارے شیعہ قوم بڑی خوددار قوم ہے، اس نے کسی کا احسان ہی نہیں لیا. ماں زہرا کی دعا سے پیدا ہوئی، بیٹے حسین کی دعا سے زندہ ہے. صلوات تو بڑے محمد و آل محمد. اور فرما رہے امام حسین کہتے ہیں زندہ رہو، سلامت رہو. اب سلام جب ہم اپنوں کو دیکھتے ہیں، ہم آپ سے ملے تو کہتے ہیں سلام علیکم، سلام علیکم. جب اپنوں سے ملتے ہیں ہم، یعنی عوام سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم. ہم اور آپ آپس میں جب ملتے ہیں تو سلام علیکم، یہ ہے عوام کا سلام. سلام علیکم یہ ہے عوام کا سلام، ہمارا اور آپ کا. عوام کا سلام ہے سلام علیکم، مگر امام کا سلام سلام علیکم نہیں ہے. غور کیجئے گا، یہ عوام کا سلام ہے سلام علیکم. امام کو جب سلام کیا جاتا ہے تو سلام علیکم نہیں کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. لیجئے سلام کیا جا رہا ہے حسین کو، وراثت گنوائی جا رہی ہے انبیاء کی. غور کیجئے گا، سلام کیا جا رہا ہے حسین کو، وراثت گنوائی جا رہی ہے انبیاء کی. اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث آپ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث آپ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام. حسین کو سلام، وراثت انبیاء کی. بھائی اس وارث کو سب سے آسان طریقہ پہچاننے کا کیا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں لیکن بہت سارے طریقوں پہ بحث نہیں کرنا ہے. سب سے آسان طریقہ جس سے بچہ بھی سمجھ جائے یہ وارث ہے کس کا، غور کیجئے گا. تو وہ پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہا سب سے آسان پہچان یہ ہے کہ بیٹا بنتا ہے باپ کا وارث. کہا کیسے پہچانا؟ کہا جائیداد تھی باپ کی،
ملی بیٹے کو، مکان تھا باپ کا ملا بیٹے کو، خزانہ تھا باپ کا ملا بیٹے کو، گھر تھا باپ کا ملا بیٹے کو۔ پتا چلا جس کی چیزیں جسے ملے وہ کہلاتا ہے وارث۔ بھائی غور کیجئے گا، جس کی چیزیں جسے ملے وہ آسان طریقہ یہ بتا رہا ہوں، جس کی چیزیں جسے ملے وہ کہلاتا ہے وارث۔ اب حسین کو کہا جا رہا ہے آدم کا وارث، نوح کا وارث، موسیٰ کا وارث، عیسیٰ کا وارث۔ بھائی غور کر رہے ہیں آپ، عیسیٰ کا وارث، ابراہیم کا وارث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی صفتیں حسین کے پاس، نوح کی صفتیں حسین کے پاس، موسیٰ کی صفتیں حسین کے پاس، عیسیٰ کی صفتیں حسین کے پاس۔ ارے دو باتوں میں سے اب ایک بات تو ماننا ہی پڑے گی، یا یہ مانیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی صفتیں حسین کے پاس، یا یہ مانیے کہ حسین کی صفتوں کو بکھیرا گیا تو کوئی آدم کہلایا، کوئی موسیٰ کہلایا، کوئی عیسیٰ کہلایا۔ صلوات تو بڑے محمد آل۔ غور فرما رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں آپ، کوئی آدم، کوئی نوح، کوئی ابراہیم، کوئی موسیٰ، کوئی عیسیٰ۔ غور فرما رہے ہیں، یہ سلام کر کے بتایا جا رہا ہے کہ عوام والا سلام انہیں نہیں کیا جائے گا۔ امام کا سلام اور ہے، عوام کا سلام اور ہے۔ ہمارا سلام سلام علیکم ہے، ان کا سلام السلام علیکہ وارث آدم صفوۃ اللہ۔ اور فرما رہے ہیں کم سے کم جو آپ کو زیارت ملے گی وہ 3 فکروں پر مشتمل ملے گی۔ بھائی سلام اگر صرف سلام ہی کی غرض سے کیا جائے تو سلام علیکم کہہ دیا جائے، لیکن فرق سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہارے جیسا سلام نہیں ہے ان کا۔ جب ہمارے جیسا ان کا سلام نہیں ہے تو وہ ہمارے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ غور کیجئے گا، سلام بھی الگ، وہ بھی الگ۔ معصوم کا سلام اور ہے، اسی لیے جب امام حسین آواز بلند صلوات، چادر کے قریب آئے، چادر کے قریب امام آ کے آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا جدہ، اے نانا پر سلام۔ سلام ہو گیا تھا، سلام ہو گیا تھا۔ ہم بھی جب نانا کو دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا، نانا سلام، باپ کو دیکھا بابا سلام، بھائی کو دیکھا بھیا سلام، ماں کو دیکھا اماں سلام، بہن کو دیکھا بہن سلام، رشتہ دار کو دیکھا رشتے کے ذریعے سلام، عہدہ دار کو دیکھا عہدے کے ذریعے سلام۔ غور کر رہے ہیں آپ، رشتہ دار کو رشتے کے ذریعے، عہدہ دار کو عہدے کے ذریعے سلام۔ فضائل تو نہیں پڑھتے ہیں، قصیدہ تو نہیں بیان کرتے ہیں، فضیلت تو نہیں بیان کرتے ہیں۔ یہی کہا گیا ہے نا کہ معصوم کا سلام اور ہے، ہمارا سلام اور ہے۔ امام حسین سلام کر رہے ہیں نبی کو تو خالی یہ نہیں کہا السلام علیکہ یا جدہ اے نانا سلام، نہیں، خالی یہ نہیں کہا، فوراً کہتے ہیں السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، اے اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام۔ ایک رشتہ، ایک فضیلت، نانا رشتہ، اللہ کا چنا ہوا فضیلت۔ اب چونکہ جو سلام کر رہا ہے وہ بھی تو معصوم ہے، جسے سلام کیا جا رہا ہے وہ بھی معصوم، تو جب دونوں معصوم ہیں تو جیسا سلام ہے ویسا ہی جواب بھی ہونا چاہیے۔ غور کیجئے گا، چونکہ سلام میں ایک رشتہ، ایک فضیلت، اے اللہ، اے نانا آپ پہ سلام، نانا رشتہ، اے اللہ کے چنے ہوئے آپ پہ سلام، اللہ کا چنا ہوا فضیلت۔ غور کیجئے گا، ایک رشتہ، ایک فضیلت، تو اب ویسے ہی جواب سلام بھی ہو کہ جس میں ایک رشتہ ہو، ایک فضیلت ہو، تو رسول نے ویسے ہی جواب بھی دیا۔ شان امامت میں سلام تھا تو شان نبوت میں جواب ملا، ارشاد ہوا وعلیک السلام یا ولدی الحسین یا شافیہ امتی۔ اللہ اکبر، صلوات تو بڑے محمد آل۔ اے باواز بلند صلوات بڑے محمد۔ بھائی آپ دیکھیے امام حسین نے نانا کو سلام کیا، ایک رشتہ، ایک فضیلت، جواب ملا
ایک رشتہ ایک فضیلت، ادھر نانا رشتہ ادھر بیٹا رشتہ، غور کیجئے گا، ادھر اللہ کا چنا ہوا فضیلت، ادھر یا شافیہ امتی فضیلت، وہاں بھی ایک فضیلت ایک رشتہ، یہاں بھی ایک فضیلت ایک رشتہ۔ اب غور کیجئے گا، اب نبی کہہ رہے ہیں یا شافیہ امتی، بھائی نبی ہم جیسے تھوڑی کہ جو بھی زبان پہ آیا وہ بول دیا، نہیں، بغیر وحی کے نہ بولنے والا نبی بول رہا ہے، غور کیجئے گا، یا شافیہ امتی، اتنا بڑا عہدہ، کیا مطلب ہے؟ اے میری امت کے شفاعت کرنے والے حسین، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے حسین، ارے چادر کے نیچے مکان کے اندر نبی دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ روز محشر امت میری ہوگی، شفاعت حسین کریں گے۔ بھئی صلوات تو بڑا محمد و عالمہ، روز محشر شفاعت کریں گے حسین، یا شافیہ امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے، بغیر وحی کے نہ بولنے والا نبی بول رہا ہے، تو اتنا بڑا عہدہ کوئی شافیہ محشر نبی کا عہدہ ہے، شافیہ محشر نبی ہیں، لیکن نبی یہ اپنا عہدہ حسین کے حوالے کر رہے ہیں، غور کیجئے گا، حسین کے حوالے کر رہے ہیں، اب شفاعت تم کرنا حسین، یا شافیہ امتی، شفاعت تم کرنا حسین۔ اب یہاں سے 1.5 منٹ کا منظرنامہ ہے، غور کیجئے گا، ایک لمحے کے لیے ذہنوں کو ادھر ادھر نہ جانے دیجئے گا، آپ متوجہ ہیں تو سنانے کا دل چاہ رہا ہے، غور کیجئے گا کہ یا شافیہ امتی، کون کہہ رہا ہے؟ نبی، سب سے بڑا نبی، نہیں یوں کہا جائے صرف ہمارا نبی نہیں، نبیوں کا نبی، وہ کہہ رہا یا شافیہ امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے آپ پر سلام، کسے؟ حسین کو، اپنی طرف سے کہا نہیں، بغیر وحی کے یہ عام باتیں تو بولتے نہیں، اتنا بڑا عہدہ حسین کے حوالے کر رہے ہیں تو کیا بغیر وحی کے کر دیا؟ تو اس کا مطلب اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ عہدہ حسین کے حوالے کیا جائے، یا شافیہ امتی، اے میری امت کے، حدیث قصہ ہے نا، یا شافیہ امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے آپ پر سلام، یہ عہدہ حسین نے حسین کو دے دیا نبی نے۔ اب منظرنامہ سنیے گا، غور کیجئے گا، ذہنوں کو جانے نہ دیجئے گا ادھر ادھر۔ حسین کو شافع محشر نبی نے بنا دیا، کہاں؟ مکان کے اندر، چادر کے نیچے۔ امت ظلم کرتی رہی، اہل بیت کو ستاتی رہی، مظالم کرتی رہی، پریشان کرتی رہی، اہل بیت پہ جتنے ہو سکے ظلم کیے امت نے، لیکن پھر بھی خوش فہمی میں مبتلا کہ امتی ہے رسول کے اور رسول ہے رحمت للعالمین، کچھ نہ صحیح شفاعت ہو کے جنت میں تو انٹری ہو ہی جائے گی۔ غور کیجئے گا، میں جہاں لیے جا رہا ہوں آپ کو، بھائی شافع محشر رسول ہیں، رحمت للعالمین بھی رسول ہیں، تو کچھ تو رحم کریں گے اور کہیں گے بھائی امتی ہو، چلو جو ہوا اہل بیت کو ستایا، جو بھی ہوا وہ بھول جاؤ، اب آؤ میدان محشر ہے، شدت کی دھوپ ہے، دھوپ میں کہاں کھڑے ہو، آؤ جنت کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ سائے میں آ جاؤ، علی کوثر لیے کھڑے ہیں۔ بھائی منظرنامہ ہے، اس پہ متوجہ رہیے گا، علی کوثر لیے کھڑے، آئیے آئیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، آئیے۔ خوش فہمی میں مبتلا ہے نا امت کہ رحمت للعالمین ہے رسول، ستایا تو کیا اہل بیت کو، پریشان کیا تو کیا ہوا، شافع محشر ہے رسول، شفاعت تو کر ہی دیں گے جب دیکھیں گے امتیوں کو، تو رسول کچھ تو رحم کریں گے۔ رسول نے کہا یہ عہدہ ہی ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، غور ہی نہیں فرما رہے آپ، یہ عہدہ ہی ہم حسین کے حوالے کر دیں گے، یا شافیہ امتی، یہ عہدہ ہم حسین کو دے دیں گے۔ غور کیجئے گا، اب امت اسی خوش فہمی میں پہنچ گئی میدان محشر، دیکھا بھیڑ، مجمع، لوگ تلاش کر رہی ہے کدھر ہے رسول، کدھر ہے رسول، کدھر ہے رسول۔ مجمع کو ہٹاتی امت آگے بڑھی، دیکھا نور کے منبر پر نور اول، اللہ اکبر، نور کے منبر پر نور اول۔ امت خوش ہو گئی کہ اب تو جیسا ہی رسول دیکھیں گے فوراً خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے آئیے آئیے، جو ہوا ان کا ذکر نہ کرنا، اب جو ہوا ہو گیا، آئیے آئیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور بہت دیر سے ہم تمہارا ہی تو انتظار کر رہے تھے، بہت دن بعد ملاقات بھی ہو رہی ہے، احد کی پہاڑی پر دیکھا تھا پھر آج مل رہے ہیں۔ صلوات تو بڑے محمد آل محمد، ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد۔
غور فرما رہے آپ. اب امت یہی سوچ کے آگے بڑھ رہی کہ رسول جیسے ہی دیکھیں گے کہیں گے میدان میں کہاں کھڑے ہو, دھوپ میں کہاں ہو, آؤ جنت کا دروازہ کھلا ہے, جنت میں داخل ہو جاؤ. پیاسے ہو گئے, تم نے حسین کو پیاسا رکھا تھا, آؤ تمہیں کوثر مل جائے گا. خوش فہمی میں امت پہنچ گئی, یا رسول اللہ شفاعت کر دیجئے. اب پوری توجہ چاہتا ہوں, یا رسول اللہ ہم شفاعت کے لیے آئے. رسول کے قریب امت پہنچ گئی, یا رسول اللہ شفاعت کے لیے. رسول نے کہا وہ حسین کھڑے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, وہ حسین کھڑے ہیں. امت کہے گی یا رسول اللہ ارے شافع محشر تو آپ ہیں, ہم حسین کے پاس کیوں جائیں, شفاعت آپ کیجئے. رسول آواز دیں گے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عہدہ ہم نے حسین کے حوالے کر دیا, یہ عہدہ حسین کو دے دیا, اب شفاعت چاہیے ہے تو حسین کے پاس جاؤ. امت کہے گی, اب جملہ چاہے جیسے سنیے گا, امت کہے گی یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا یہ عہدہ آپ نے حسین کو کب دے دیا, تو شاید کوئی مجھ جیسا بھی برابر میں کھڑا ہو تو فوراً کہہ دے گا ارے پتہ چلتا بھی کیسے, حدیث قصہ تو کبھی پڑھی نہیں ہے. اللہ اکبر. حدیث قصہ پڑھتے تب نہ پتہ چلتا یا شافعہ امتی. اے میری امت کے شفاعت کرنے والے, اب حسین کے پاس امت کیسے جائے؟ بابا کو ستایا, ماں کو پریشان کیا, بھائی کو ستایا, خود حسین کو ستایا, کیسے امت جائے؟ غور کیجئے گا. یا شافعہ امتی. امت کہے گی یا رسول اللہ آپ نے اتنا بڑا عہدہ حسین کو مکان کے اندر چادر کے نیچے دے دیا. اب میری طرف دیکھتے بھی رہیے گا, اتنا بڑا عہدہ آپ نے حسین کے حوالے کیا مکان کے اندر چادر کے نیچے. ارے اتنا بڑا عہدہ حسین کو دے رہے تھے, اتنا بڑا عہدہ سونپ رہے تھے, اتنا بڑا عہدہ حسین کے حوالے کر رہے تھے, تو کم سے کم بتانا چاہیے تھا, جتانا چاہیے تھا, دکھانا چاہیے تھا. آپ نے بتایا نہیں, جتایا نہیں, دکھایا نہیں. اتنا بڑا عہدہ حسین کو مکان کے اندر چادر کے نیچے دے دیا, بتایا نہیں, جتایا نہیں, دکھایا نہیں. تو رسول شاید آواز دے ارے ایک عہدہ چھپا کے دیا تو شکایت کرنے چلے آئے جسے کھلے میدان میں حوالے کیا. اگر تم باپ کو مان لیتے تو بیٹے کو بھی ایسے ہی ہاتھ پہ اٹھا کے دکھاتے. باپ کو تو مانا نہیں, یہاں شکایت لے کے آئے ہو. اور فرما رہے ہیں اب یا شافعہ امتی. اب آئیے دیکھیے آقا حسین, قسم خدا کی کیا عظمت ہے, کیا فضیلت ہے. شافعہ محشر بنایا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے, ہے نا. ہر کوئی, یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں یا جو بھی امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد, ہر ایک چاہتا ہے اللہ راضی رہے, اللہ راضی رہے. جو بھی نیک عمل کرتا ہے اسی لیے کرتا ہی ہے کہ اللہ راضی رہے. کبھی اللہ نے کہا اے بندے تو بھی مجھ سے راضی رہنا؟ غور نہیں فرما رہے ہیں آپ. کبھی اللہ نے کہا کہ بندے تو بھی مجھ سے راضی رہے؟ کہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ کوئی ووٹ کی وجہ سے اللہ تھوڑی اللہ بنا ہے, کوئی ووٹنگ تھوڑی ہوئی تھی. وہ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اس نے سب کو بنایا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو راضی کرنا ہے. وہ سب سے راضی ہو جائے تو بڑی بات ہے. بندوں کو چاہیے کہ اس کو راضی کرے. وہ آپ کا متمنی نہیں ہے, آپ کی طلب اسے نہیں ہے, آپ کی ضرورت اسے نہیں ہے, آپ کو ہے اس کی ضرورت. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ کہیں گے اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہم تڑپتے ہیں. اللہ نے ایک بار نہیں کہا بندے راضی ہو جا, مگر قسم خدا کی عظمت حسین پر جانے قربان کہ اللہ خود کہہ رہا حسین میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی ہو جا. اور فرما رہے آپ سوچے عظمت حسین کیا ہے.
زیارت شہدائے کربلا، شہدائے کربلا کی زیارت، یعنی جناب حبیب، جناب زہیر، جناب سعید، ان سب کی جو ایک زیارت ہے، زیارت شہدائے کربلا، آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہوں گے۔ اس میں ایک فقرہ ہے، السلام علیکم یا انصارا دین اللہ، اے دین خدا کے ناصروں آپ پا سلام۔ السلام علیکم یا انصارا دین اللہ، اے دین خدا کے ناصروں آپ پا سلام۔ ارے یہ فقرہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ دین خدا کے ناصروں آپ پا سلام۔ سلام کسے کر رہے ہیں آپ؟ کا حبیب کو، زہیر کو، سعید کو، عابس شاکری کو، شوزب کو، حر کے بیٹے کو، حر کے غلام کو سلام کر رہے ہیں ان کو، لیکن کیا کہہ کے؟ اے دین خدا کے ناصروں، اللہ اکبر، اے دین کے مددگاروں آپ پا سلام، اے دین کے ناصروں آپ پا سلام۔ جبکہ سعید نے جان دی حسین پا، حبیب نے جان دی حسین پا، زہیر نے جان دی حسین پا، مگر کہا جا رہا ہے، یہ فقرہ گواہی دے رہا ہے کہ دین کے ناصروں آپ پا سلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا صرف نام حسین نہیں ہے، حسین کا دوسرا نام دین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں، آپ کے ذہن کے اور قریب آتا ہوں، حسین کا دوسرا نام دین ہے۔ اگر زیارت سے سمجھ میں نہ آئے تو ان مصروں سے سمجھ لیجئے گا، شاہ تو حسین، بادشاہ تو حسین، دین تو حسین، دیپناہ تو حسین۔ حسین دین ہے نا، حسین دین ہے نا، دین ہے نا، مان گئے نا حسین دین ہے، بات پہنچ گئی نا، حسین دین ہے۔ اب امام معصوم کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے دادا علی کا نام کیا قرآن میں ہے؟ کہا ایک نہیں، بہت سارے نام ہیں۔ کہا مولا تو بتائیے۔ کہا ایک نام میں بتا دیتا ہوں۔ کہا مولا بتائیے۔ کہا یہ جو لفظ ایمان آیا ہے قرآن میں، یہ میرے دادا علی کا نام ہے۔ تو پتہ نہیں آپ آمادہ ہیں کہ نہیں؟ یہ جو لفظ ایمان آیا ہے قرآن میں، یہ میرے دادا علی کا نام ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی بیان کر رہا ہوں، میرے دادا علی کا نام ایمان، حسین دین۔ اللہ اکبر، علی ایمان، حسین دین۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اگر کسی نے باپ کو چھوڑا تو بے ایمان ہے، بیٹے کو چھوڑا تو بے دین ہے۔ صلوات تو بڑے محمد والے آج دیکھیے میرے عزیزو، یہ آقا حسین کی شان دیکھیے۔ حسین کو دین کہا گیا، حسین کو دین بتایا گیا۔ آج دنیا دیکھیے دشمنی پا کتنا آگے دشمنی میں بڑھ چکی ہے۔ آپ لگاتے تھے حسین زندہ باد، اب دنیا نے یزید زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ارے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ، ثابت کر کے دکھاؤ۔ پھر حسین زندہ ہے یہ تو میں ثابت کر دوں گا، آپ ثابت کر کے دکھائیے کہ یزید زندہ باد کے نعرے تو لگا دیے، مگر ثابت کر کے ابھی تو دکھائیے۔ ہم کہتے تھے حسین زندہ باد، آج دشمنی اتنا آگے بڑھ چکی ہے کہ حسین کے قاتل کو بھی اس لفظ سے یاد کیا جانے لگا۔ تو بھائی میں تو ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ زندہ باد ہی تک ہم محدود کیوں ہیں؟ آئیے دو چار قدم اور آگے بڑھ چلتے ہیں۔ تم نے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے، ہم لگاتے تھے حسین زندہ باد کے، تم نے لگانا شروع کر دیا ہمارے مقابلے میں آنے کے لیے، مقابلے میں آنے کے لیے یزید زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ تو بھائی آپ یہیں تک محدود کیوں ہیں؟ آئیے دو چار قدم اور آگے بڑھ چلتے ہیں۔ ہم ادھر سے ممبر، ادھر ممبر بچھاتے ہیں، ادھر ممبر سجاتے ہیں، آپ سامنے ممبر سجائیے۔ ہم ادھر سے حسین کا شجرہ بیان کریں، آپ ادھر سے یزید کا شجرہ بیان کریں۔ آئیے پھر دو قدم اور آگے نکل چلتے ہیں۔ ہم حسین سے لے کر آدم تک سب بتائیں گے،
آپ صحیح صحیح ایک ہی پشت بتا دیجیے گا. صلوات تو بڑے محمد والے عزیزو. آپ دیکھیے یہ عداوت کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے, دشمنی کتنی بڑھتی چلی. اسی لیے یہ حق کے اہل بیت بیان کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے اہل بیت کی منقبت قصیدے بیان کرنا, تاکہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں عرفان پیدا ہو, معرفت بڑھے, یقین میں اضافہ ہو. یہ فضائل کے ذریعے ہی یقین میں اضافہ ہوگا, فضائل کے ذریعے ہی آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا. جناب قمبر آئے, کلمہ کیوں پڑھا؟ فضیلت دیکھ کے. جتنے بھی اہل بیت کے غلامی میں آئے تو وہ کیوں آئے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے, سب فضیلت دیکھ کے آئے ہیں. یہاں تک کہ کوئی بھی کلمہ پڑھنے آتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا, یا نبی اللہ کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیجئے, ہم کلمہ پڑھ لیں گے. وہ کھجور کا درخت لگا ہے, وہاں لگا ہے, پاس بلا لیجئے, ہم کلمہ پڑھ لیں گے. معجزے دیکھے, کلمہ پڑھ لیا. انہی معجزوں ہی کا نام تو فضیلت ہے. اور فرما رہا, اب دیکھیں نبی نے بھی ارشاد فرمایا اور قرآن نے بھی کہ شیطان دو طرح کے ہیں. الشیطان و اثنان, شیطان کی دو قسمیں ہیں, الشیطان الجن و شیطان الانس. ایک قسم شیطانوں کی جنات میں ہے اور ایک قسم شیطانوں کی انسان میں ہے. اب قرآن نے بھی کہا من الجنت والناس, قرآن بھی کہہ رہا ہے من الجنت والناس, جناتوں میں بھی شیطان ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, ہرگز ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرنا, شیطان کے آگے پیچھے نہ گھومنا, شیطان کی اطاعت نہ کرنا. بھائی شیطان کی اطاعت کرنے کے لیے قرآن نے منع کیا, شیطان کی پیروی نہ کرنا. شیطان دو طریقے کے ہیں, نبی نے بتایا اور قرآن نے بھی بتایا. ایک شیطان جناتوں میں ہے, قسم بتائی جا رہی ہے, یہ عادت نہیں بتائے جا رہے ہیں. ایک قسم شیطانوں کی جنات میں اور ایک قسم شیطانوں کی انسانوں میں. یعنی خالی نہ دکھنے والے شیطان نہیں ہیں, کچھ دکھنے والے بھی شیطان ہیں. غور کیجیے گا, خالی نہ دکھنے والے شیطان نہیں ہیں, کچھ دکھنے والے بھی شیطان ہیں. تو اب پہچانے کیسے؟ اگر شیطان شیطانی لباس میں آ جائے تو لوگ اپنے شہر میں کیوں آنے دیں؟ تو شیطان کو کیسے پہچانے؟ کا جناتی شیطان کو دیکھیے, انسانی شیطان کو پہچانیے. کا کیسے؟ کا جناب آدم کے سامنے اللہ نے کہا سر جھکاؤ, مگر نہیں جھکایا اس نے. کیوں؟ کہ آدم محترم ہے اور شیطان کی عادت ہے کہ وہ محترم کا احترام نہیں کرتا. غور نہیں فرما رہے آپ؟ شیطان کی فطرت کہ وہ محترم کا احترام نہیں کرے گا, محترم کا احترام نہیں کرے گا. اب سمجھے, ہم علم سجاتے ہیں تو عزا خانوں میں کیوں نہیں رہنے دیتے, یہ باہر کیوں لے کے آتے ہیں؟ ارے دیکھتے ہیں شیطان کتنے ہیں, اگر سر جھکاتا نظر آئے تو سمجھیے آدم والا ہے, منہ بناتا نظر آئے سمجھیے شیطان والا ہے. محترم کا احترام نہیں کرے گا. دیکھیے یہ باتیں کبھی کبھی ہماری مسکراہٹ کا سبب بنتی ہیں, خوش ہوتے ہیں ہم بھی, فضائل کے گوشے جب ہم نکالتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن آپ بستروں پہ سوچئے گا تو یہ بہت اندر تک آپ کو لے کے جائے گا یہی جملہ کہ محترم کا احترام شیطان نہیں کرے گا. کوئی بھی محترم ہو, شیطان اس کا احترام نہیں کرے گا. کوئی بھی محترم. شیطان نے کہا ہم ان کو سجدہ نہیں کریں گے, ہم ان کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہا آدم تھے خلیفۃ اللہ. شیطان کی ایک عادت اور پتہ چل گئی کہ شیطان کبھی اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا, چاہے وہ آسمان پہ بنایا جا رہا ہو, چاہے غدیر کے میدان میں دکھایا جا رہا ہو, شیطان نہیں مانے گا. تو شیطان کی یہ دو قسمیں ہیں, انسانوں میں بھی شیطان, جناتوں میں بھی شیطان. ہوشیار دونوں سے رہیے گا, دونوں سے ہوشیار رہیے گا. بہکانے کی کوشش کرے گا شیطان, بہکاوے میں نہ آئیے گا. عزیزو, یہ اسی لیے آگاہ کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ آخری دور آ چکا ہے, شاید
اور اب چھٹائی ہونا باقی ہے. اس جملے کو آپ بستروں پہ لیٹ کے سوچیے میرے عزیزو. آل محمد کی عظمتوں کو تو سمجھیے, فضیلتوں کو تو سمجھیے. زیارت جناب امیر کی زیارت, مولا امیر کی زیارت, اس زیارت کے لیے حکم ہے کہ جب حرم جانا, روضے پہ جانا, تو دروازے پہ نہ پڑھنا, صحن میں بھی نہ پڑھنا, اندر جو دہلیز ہے زری کے پاس جانے والی وہاں بھی نہ پڑھنا. اس زیارت کے لیے حکم ہے کہ جب بالکل زری کے قریب جانا تو وہاں پڑھنا, وہاں پڑھنا جہاں جھوٹے بھی سچ بولتے ہیں, وہاں پڑھنا جہاں جھوٹے بھی سچ بولتے ہیں. زری کے پاس پہنچنا تو یہ جملہ کہنا ہوگا. کیا ہے زیارت جناب امیر کا فکرہ؟ ارشاد ہوا السلام علیکہ یا باب اللہ, اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام. اور فرما رہے ہیں آپ, اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام. زیارت ہماری بنائی ہوئی ہے, کانئی معصوم کی بتائی ہوئی ہے. ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام. کسے دروازہ کہا گیا؟ کہا علی کو. علی کو کہا جا رہا ہے اللہ کا دروازہ. ارے زیارت کہہ رہی ہے علی اللہ کا دروازہ, نبوت کہہ رہی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. نبوت کہہ رہی ہے علی میرا دروازہ, زیارت کہہ رہی ہے علی اللہ کا دروازہ, نبوت کہہ رہی ہے میرا دروازہ. تو نہ زیارت غلط نہ نبوت غلط, ماننا پڑے گا کہ اللہ کا بھی دروازہ علی, نبی کا بھی دروازہ علی, دونوں کا دروازہ علی. اب گھر میں آنے کے دو راستے ہوتے ہیں, دو راستے گھر میں آنے کے ہیں. ایک یہ دروازہ کھلا ہے آ جائیے, لوگ کہیں گے شریف. ایک دیوار بنی ہے کود کے آئیے, لوگ کہیں گے ذلیل. غور فرمائیں آپ, میں بہت اہم باتیں آپ کی خدمت میں ایسے انداز میں پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں. بہت اہم باتیں ہیں, غور کیجیے گا. دروازہ ہے, دروازے سے آئے, لوگ کہیں گے شریف. دیوار کود کے آئیے, لوگ کہیں گے ذلیل. تو بھائی گھر کے اندر تو دونوں ہی آئے ہیں, یا دونوں کو شریف کہیے یا دونوں کو ذلیل کہیے. ایک ذلیل کیوں, ایک شریف کیوں؟ کہا چونکہ ایک نے راستہ غلط اختیار کیا, ایک نے راستہ غلط اختیار کیا لہذا ذلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راستہ غلط اختیار کرے وہ ذلیل ہے. دروازہ تھا, دروازے سے آئے شریف, دیوار کود کے آئے ذلیل. بھائی غور نہیں فرما رہے آپ. اب زیارت کہہ رہی علی اللہ کا دروازہ, نبوت کہہ رہی علی میرا دروازہ. تو نبی کا بھی دروازہ علی, اللہ کا بھی دروازہ علی. اب اگر کوئی علی کو چھوڑ کے اللہ اور نبی تک پہنچ بھی گیا تو کہلائے گا ذلیلی. اللہ اکبر. ارے جب دروازہ تھا تو دیوار کود کے کیوں آئے؟ دروازے سے آتے. مولا عباس کو کہا گیا ہے حسین کا دروازہ. غور فرما رہے ہیں, مولا عباس کو کہا گیا ہے حسین کا دروازہ. بس بات تمام ہو گئی. حسین کا دروازہ مولا عباس کو کہا. دروازہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے, دروازہ سامنے ہوتا ہے. اب آہستہ سے جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. دروازہ سامنے ہوتا ہے. اب سمجھے علم آگے کیوں ہوتا ہے, تعزیہ پیچھے کیوں ہوتا ہے؟ صلوات تو بڑے محمد و آل محمد. میرے عزیزو, آل محمد کی عظمتوں کو سمجھیے. بات ختم ہو گئی, فضیلتوں کو سمجھیے. آپ نے سبحان اللہ کہا, واہ واہ کی نعرے لگائے, دل شاد ہوا, خوش ہوا. آپ کی پیشانی پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے, اچھا لگا. میرے عزیزو, یہ فضائل جانتے ہیں کیوں پڑھے جاتے ہیں, اور علماء نے کیوں قانون بنایا کہ ممبر پہ آنا تو فضائل ہی پڑھنا؟ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ بات اگر دلوں تک اتر جائے تو تائید کریے گا.
फ़ज़ाइल ही पढ़ना क्यों, क्या सबब है? इसकी वजह जानते हैं? वजह है, मैं वजह बता रहा हूँ। फ़ज़ाइल ही पढ़ना इसकी वजह है। क्या वजह है? वजह ये है कि आज दुनिया में, दुनिया की बात जाने दीजिए, हिंदुस्तान में कितने लोग मर गए? हज़ारों लोग मर गए। अस्पतालों के दरवाज़ों पर खड़े हो जाइए तो लाशों पे लाशें निकलते रहते हैं। जाने कितने लोग रोज़ मर रहे हैं। जितने मरे आपने सब पे आंसू बहाए, रोए नहीं? क्यों नहीं रोए? मरने की खबर सुनी, रोए क्यों नहीं? न जाने कितने हादसे आप अपनी आंखों से देख लेते हैं, रास्ते से जा रहे हैं, ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गए किसी का, दर्दनाक मौत। आप अफसोस करते हैं तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो गए तो यही कहते हैं बड़ी दर्दनाक मौत हो गई। खड़े होकर रोते नहीं हैं, आंसू नहीं बहाते। भाई क्यों नहीं रोए? इतनी दर्दनाक मौत हुई तो रोना चाहिए था। पड़ोसी मर गया, हम चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। भाई वो भी तो इंसान था, ये भी इंसान है, इस पर रोए उस पर क्यों नहीं रोए? का उसे हम जानते नहीं हैं, उसे हम जानते नहीं हैं, पड़ोसी को जानते हैं। इसका मतलब गिरिए का ताल्लुक जान पहचान से है, आंसुओं का ताल्लुक जान पहचान से। इंसान उसी पे रोता है जिसे पहचानता हो, जिसे जानता हो। बात हकीकत है कि नहीं? आप सप्पा नहीं रोते हैं, लेकिन जिसे पहचानते हैं, जानते हैं, उस पे आंसू आपके रुकते नहीं हैं, रोके नहीं रुकते हैं। भाई जानने और पहचानने से आंसू निकलते हैं। जिसे जानते हैं उस पर आंसू निकलते हैं, जिसे पहचानते हैं उस पर आंसू निकलते हैं। अब समझे ये फ़ज़ाइल क्यों रखे गए? क्योंकि असल चीज़ है गिरिया। हम लोग जमा होते हैं रोने के लिए। फ़ज़ाइल इसीलिए उलमा ने कानून बनाया कि फ़ज़ाइल बताना, ताकि फ़ज़ाइल के ज़रिए पहले अहले बैत को लोग पहचान लें, फिर जब मसाइब पढ़ोगे तो फ़ौरन आंसू आ जाएंगे। अब आप सवाल करेंगे तो फिर फ़ज़ाइल ही क्यों ज़रिया है पहचानवाने का, और कोई ज़रिया क्यों नहीं है? तो ये सवाल ख़तीबों से ना करो, ये सवाल चौथे इमाम से करो कि दरबार यजीद में फ़ज़ाइल ही से क्यों अपने को पहचानवाया। इमाम ने फ़ज़ाइल ही क्यों बयान किया? इसका मतलब इमाम साबित कर रहे हैं कि जैसा तारुफ फ़ज़ाइल के ज़रिए हो सकता है, जैसी पहचान फ़ज़ाइल के ज़रिए हो सकती है, और किसी ज़रिए से नहीं हो सकती। फ़ज़ाइल के ज़रिए पहले पहचानिए, इसलिए कि मजलिस में खाली आप नहीं आते हैं पहचानने वाले। मजलिस एक ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम है कि जहां आप किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो कोई भी आ सकता है। तो पहले फ़ज़ाइल सुना के पहचानवाइए ताकि वो रो सके, वो गिरिया कर सके। बाहर निकलिए, गैर कौम का कोई मिले, आप कहिए हुसैन मार दिए गए, कभी नहीं रोएगा। लेकिन उसे बताइए कि दोषे नबी का सवार, जिसका झूला जिब्रील झुलाते थे, लिबास जन्नत से आया, चक्की फरिश्ते चला रहे हैं, वो हुसैन मार दिया गया, फ़ौरन आंसू आ जाएंगे। क्यों? का फ़ज़ाइल सुन लिए। आंसुओं का ताल्लुक भी फ़ज़ाइल से है, समझे मेरे अजीज़ों? जब आप फ़ज़ाइल के ज़रिए पहचानेंगे तो फिर उसके बाद जैसे ही कहा जाएगा कि हुसैन को रुला रुला के मारा गया, तो आप फ़ौरन रोने के लिए आमादा हो जाएंगे। खुदा आप सबको सलामत रखे, जज़ा दे, बीबी आपकी आमद को कबूल करें। ये फ़ज़ाइल इसके ज़रिए पहले पहचाना जाए, उसके बाद फिर गिरिया किया जाए। आंसू बहते ही उसी वक्त है कि जब इंसान पहचानता हो। मेरे अजीज़ों, अज़मा साहब के चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है और गुफ्तगू को तमाम कर देना। अभी आपने 40 का दिन, चहलुम का दिन गुजारा, मातम किया, गिरिया किया, चहलुम मनाया, जिस तरीके से हो सका मनाया। मैं कभी ज़िंदगी की दुआ नहीं करता,
ज़िंदगी की मैं कभी दुआ नहीं करता, हाँ हिफाजत की दुआ करता, ज़िंदगी बढ़ने की दुआ नहीं करता। जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत की दुआ करता हूँ, मगर ज़िंदगी बढ़ने की नहीं। लेकिन इस साल मैं दुआ कर रहा हूँ ज़िंदगी बढ़ने की कि परवरदिगार अहले बैत रसूल के सदक़े में ये जितने आज़ादार बैठे हैं इनको कम से कम 1 साल की ज़िंदगी और दे दे, ताकि ये उसी तरीके से मुहर्रम अगले साल मना लें जैसे हर साल मनाते थे। हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं ज़िंदगी, हम जिनके लिए ज़िंदा हैं उन्हीं के लिए ज़िंदगी मांग रहे हैं कि आज़ादार इस साल खुल के आज़ादारी नहीं कर पाए, आज़ादार खुल के वैसे मातम नहीं कर पाए, आज़ादार खुल के वैसे अज़ाए हुसैन में शिरकत नहीं कर पाए। परवरदिगार 1 साल की और ज़िंदगी दे दे आज़ादारों को, ताकि अगले साल ये खुल के ज़िंदगी, खुल के आज़ादारी इमाम में शिरकत करे, खुल के मुहर्रम करे। हाँ, चेलुम का दिन गुजारा, मातम किया। कैद खाने में काफिला है, एक 4 साल की बच्ची है, नाम सकीना। रवायत कहती है कि ये बच्ची रोज़ाना कैद खाने के दरवाज़े पर आ जाती है, ज़िंदान के दरवाज़े पर आ जाती है बच्ची। अंदर की तरफ सकीना, बाहर की तरफ छोटी छोटी शाम की बच्चियां आ जाती थी। शाम की छोटी छोटी बच्चियां दरवाज़े पे खड़ी होती, और बच्चियां आके सकीना से सवाल करती थी, बीबी क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है? सकीना तड़प के कहती है, मेरा एक 18 बरस का भाई था। कहा तो वो कहाँ है? कहा सीने पर बर्छी मार दी है। रोने में कमी ना कीजिएगा आज़ादारों। अभी तक आपने दादो तहसीन और नारों के ज़रिए मेरा दिल खुश किया है, अब जब आपके आंसू निकलेंगे तो शहज़ादी का दिल खुश होता है। बीबी आपको दुआएं देंगी। बीबी आपका कोई छोटा भाई नहीं है? कहा मेरा एक 6 महीने का भैया था। कहा नज़र क्यों नहीं आता है? कहा गले पर तीर मार दिया गया। ए बीबी आपका बाबा क्या चाहता नहीं है आपको? मुझे देखो मेरा बाबा कितना चाहता है। सर पे चादर उसी ने डाली है, कानों में बालियां उसी ने पिनाई है। सकीना तड़प गई, आवाज़ दी, अरे मेरा बाबा भी मुझे बहुत चाहता था, उसने भी मेरे सर पे चादर डाली थी, उसने भी मुझे बालियां पिनाई थी, लेकिन इधर बाबा के गले पर खंजर चला, चादर लूट ली, बालियां छीन ली। अजर को मिला ज़हरा। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। लीजिए, बच्चियाँ वो शाम की रोज़ाना आती हैं और मसाइब सुनती हैं, मसाइब सुनती हैं। सकीना रोज़ाना अपनी दास्तान बताती हैं, मसाइब सुनाती हैं, मसाइब सुनाती हैं। बच्चियाँ जाके घर में अपने वालिदैन को वो बताती हैं, आज सकीना ने ये मुसीबत बताई है, आज सकीना ने ये मुसीबत बताई। अहले शाम के दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत पैदा होने लगी, क्योंकि सकीना मसाइब सुनाती थी, बच्चियां जाके घर में बताती थीं, तो लोगों के दिल में, उनकी माओं के दिलों में अहले बैत की तरफ से मोहब्बत पैदा होने लगी। आज़ादारों, बच्चियां वो तमाम अपने वक्त पे आती थी, अपने वक्त पे आ जाती थी और शाम के दरवाज़े पे खड़ी हो जाती थी रोज़ाना। सकीना रोज़ाना उन्हें मसाइब सुनाती थी। एक दिन वो बच्चियां तो अपने वक्त पर आ गईं, लेकिन सकीना ना आई। अल्लाहु अकबर। बच्चियां आ गई मगर सकीना ना आई। बच्चियां इंतज़ार कर रही हैं, सकीना नहीं आई। काफ़ी देर गुजर गई, सकीना ना आई। तो एक मर्तबा बच्चियों ने कैद खाने में देखा कोने में एक जंजीरों में जकड़ा हुआ कोई बैठा है। आवाज़ दी, ए भाई, वो जो बच्ची रोज़ाना अपनी मुसीबतें बताती थी उससे कहना बच्चियां आ गई हैं।
آج کیا اپنی داستان نہ سنائے گی؟ سید سجاد کی بے کسی ذرا ملاحظہ کیجئے. سید سجاد اپنی جگہ سے اٹھے, قید خانے کے دروازے کے قریب آئے اور دروازے کی جالی کو پکڑ کے سید سجاد سر جھکا کے کہتے ہیں بچیوں اب سکینہ کا انتظار کبھی نہ کرنا. سکینہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی. میں نے ان ہاتھوں سے اسے سپرد خاک کیا. میری بہن نہ رہی, میری سکینہ قید خانے میں گزر گئی. اجرکم العذاب. لیجئے بچیاں روتی ہوئی گھروں تک پہنچی. آواز دی اماں. اب وہ بچی نہ رہی جو ہمیں مصائب سناتی تھی, وہ بچی بھی قید خانے میں گزر گئی ہے. شام میں ایک تہلکہ جیسا مچ گیا گھروں میں کہ قید خانے میں ایک بچی گزر گئی ہے. لیجئے اس کے کچھ دنوں کے بعد رہائی ملی. جب رہائی ملی, سننا آزادارو, رہائی ملی تو تاریخ کہتی ہے بعض روایتوں میں کچھ ایام کچھ مہینوں کے بعد, جو بھی روایت مان لے, ہمیں تو ظلم بتانا ہے کہ ظلم کتنے ہوئے ہیں اور بے کسی کیا ہے وہ بتانا ہے, روایتوں کے اختلاف پہ نہیں جانا ہے. عزیزو, اب جب سکینہ اس دنیا سے گزر گئی, رخصت ہو گئی, تو شام کی عورتوں کو جب یہ پتہ چلا تو ایک تہلکہ مچ گیا شام کے گھروں میں. شام کے تمام گھروں میں ایک تہلکہ مچ گیا کہ 4 سال کی بچی قید خانے میں گزر گئی. 4 سال کی بچی قید خانے میں گزر گئی. جب رہائی ملی قافلے کو رہائی ملی, تبرکات جو لوٹے گئے تھے وہ واپس آنے لگے. چادریں آ گئیں, زیور آ گئے, سب نے اپنے اپنے زیور اٹھا لیے, سب نے اپنی اپنی چادریں اٹھا لی. آخر میں ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی, 2 ننھی بالیاں بچ گئیں. رباب کبھی بالیوں کو دیکھتی ہے, کبھی قید خانے کی طرف رخ کرتی ہے. ایک مرتبہ رباب نے چادر اٹھائی, بالیوں کو اٹھایا, زندان شام میں آئی. سکینہ چادر مل گئی, سکینہ بالیاں مل گئی. جزاک اللہ. سکینہ چادر مل گئی, بالیاں مل گئی. ہاں, تاریخ کہتی ہے کہ ایک ایک کا سر آ رہا ہے, سب کے سر آ رہے ہیں. سب کے سر آئے, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے میں تفصیلاً پڑھ سکوں, بس یاد دلا رہا ہوں آپ کو. سب کے سر آئے, بیویاں روئیں, ماتم ہوا, گریہ ہوا. اور نہ محمد کا سر آیا, زینب نہیں روئیں, لیکن ساری بیویاں روئیں, ماتم ہوا, گریہ. لیکن روایت کہتی ہے جب عباس دلاور کا سر آیا تو بیویوں نے ماتم نہیں کیا, گریہ نہیں کی, بلکہ ایک مرتبہ عباس دلاور کے سر کو بیچ میں رکھا. چاروں طرف سے بیویوں نے سر عباس کو گھیر لیا. آواز دی, عباس تمہارے بعد چادر لٹ گئی, عباس تمہارے بعد خیمے جل گئے, عباس تمہارے بعد تازیانے مارے گئے, عباس تمہارے بعد گلے باندھے گئے, عباس تمہارے بعد در بدر پھرایا گیا. اللہ اکبر. عباس تمہارے بعد کتنے مظالم ہوئے. اللہ اکبر. پھر بیویوں نے گریہ کیا, پہلے فریاد کی. عزادارو لیجئے, بس آخری 2 جملے سنے اور مجلس تمام ہو گئی. عزادارو, اب تاریخ کہتی ہے جب قافلہ کربلا سے چلنے کے لیے تیار ہوا تو ساری بیویاں تو عماری میں بیٹھ چکی ہیں, لیکن رباب نظر نہیں آتی ہیں. رباب نظر نہیں آئی تو جناب زینب کہتی بیٹا سجاد دیکھو رباب کہاں ہے. سید سجاد قید خانے میں آئے, دیکھا رباب قبر سکینہ پر رخسار رکھ کے رو رہی ہیں, قبر سکینہ پر رخسار رکھ کے رو رہی ہیں. آواز دی, اماں چلیے قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے, اماں چلیے کیا مدینے نہ جائیں گی. آواز دی, بیٹا تم خود ہی بتاؤ اب رباب مدینے کیسے جائے. ایک علی اصغر تھا کربلا میں سو گیا, سکینہ تھی شام میں سو گئی. آواز دی, اماں میں بیٹا بن کے نہیں, میں امام بن کے کہہ رہا ہوں. اب امامت کی بات آ گئی ہے نا, تو رباب نے قبر سکینہ کو دیکھا. آواز دی, اے میری بچی مجھے معاف کر دینا, اب حکم امام ہے اس لیے تجھے تنہا چھوڑ کے رباب جا رہی ہے. اے سکینہ, صغرا سے ملنے کی بڑی تمنا تھی. سکینہ اگر کوئی پیغام ہو تو بتا دے, میں صغرا تک پہنچا دوں گی.
सकीना एक जुमला कहते कहते रबाब उठी, मेरी बेटी खुदा हाफिज अपना ख्याल रखना। ये कहते कहते रबाब उठी, मजलिस खत्म हो गई, रबाब उठी। लीजिए तारीख कहती है रुखसत हुई, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ के बच्ची की लहद को देखती जा रही है, बच्ची की लहद को देखती जा रही है। काफिला आगे बढ़ने वाला है ना, रबाब अब चली, अमारी में आके तशरीफ़ फरमाई, बीबी अमारी में है। वो शाम की औरतें जिनकी बच्चियां आके उन्हें मसाइब बताती थीं कि आज सकीना ने ये बताया, आज ये बताया। वो शाम की औरतों को जब पता चला कि काफिला वो रिहा हो गया है, जाने वाला है, तो वो शाम की औरतें रुखसत करने के लिए आ गई, भेजने के लिए आ गई। बस आखिरी जुमला है, भेजने के लिए वो शाम की औरतें आ गई। अब रबाब अमारी में है, अमारी के पर्दे को खोलती हैं, उन शाम की औरतों को देखती हैं, आवाज़ देती है, शाम की औरतों, जब शाम को तुम्हें अपने अपने कामों से फुर्सत मिल जाए तो किसी वक्त आके मेरी बच्ची की लहद पर एक चिराग जला देना। मेरी बच्ची अकेली है, सकीना कभी तन्हा नहीं सोई। ए शाम की औरतों, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, मेरी बच्ची तन्हा है, तुम्हारे हवाले, तुम शाम को आना, एक चिराग जरूर। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा गुनाह ने सगीरा को माफ़ फरमा, बे औलाद ने औलाद अता फरमा, बेरोज़गार ने रोज़ी नात फरमा, मकरूज़न के कर्ज को अदा फरमा, बीमार ने शिफाए कामिल अता फरमा। यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमाए हैं, जो जहाँ से भी सुन रहे हैं, उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। जो बेनमाजी उनको नमाज की तौफीक अता फरमा, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक उनको हज ज़ियारत से मुशर्रफ। उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पर बरकरार। परवरदिगार दुआओं में ख़ास दुआ ये कि हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल फरमा और हम कनकान अंसार में शुमार फरमा। हज़रत एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मिर्ज़ा बाकर हुसैन इब्ने मिर्ज़ा गज़नफ़र हुसैन चलो।